اچھا جی بیٹا، السلام علیکم۔ ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 8 کے 2 ٹاپک آلریڈی پڑھ لیے ہیں۔ میں نے پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 8 قومی یکجہتی خوشحالی کے صرف اور صرف 2 ٹاپک پڑھنے ہیں۔ جو میں نے 2 ٹاپک آپ لوگوں کو آلریڈی سمجھا دیے ہیں۔ آج جو ہم نے بیٹا پڑھنا ہے وہ ٹاپک چیپٹر نمبر 9 باب نمبر 9 اور معاشی منصوبہ بندی اور اس کی اہمیت۔ بیٹا فرسٹ آف آل یہاں تو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے پاکستان کے اندر معاشی منصوبہ بندی، ترقی، خوشحالی کو، لیکن آل اوور اگر دیکھا جائے کوئی بھی ملک ہو، جب تک اس ملک کے اندر معاشی منصوبہ بندی کو کی پالیسی کو فالو نہ کیا جائے تو وہ ملک کبھی بھی ترقی کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا۔ ملکی وسائل کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کا نام معاشی منصوبہ بندی کہلاتا ہے۔ اس کو اس طرح ترتیب دیا جائے، معاشی منصوبہ بندی کو اس طرح ترتیب دی جائے کہ قومی آمدنی کا زیادہ تر انحصار پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی کے اوپر ہوتا ہے، تو معاشی منصوبہ بندی کو اس طرح ترتیب دی جائے تاکہ ہماری قومی آمدنی زیادہ ہونا شروع ہو جائے بنسبت پاکستان کی افزائش نسل سے۔ ہماری دیکھیں موجودہ دور کے اندر آبادی روز بروز بڑھ رہی ہے، ہمارے وسائل روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فرسٹ آف آل معاشی منصوبہ بندی کی ایسی پالیسی مرتب کرنی چاہیے کہ ہماری جتنا وسائل ہوں، جتنی ہماری آبادی ہو، اتنے ہی ہمارے وسائل ہوں۔ اگر ہم اس چیز کو کار فرما رکھیں گے تب معاشی منصوبہ بندی کہلائے گی، لیکن اس کے بغیر ہماری معاشی منصوبہ بندی نہیں کہلائے گی۔ لیکن پاکستان کے اندر فرسٹ آف آل پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر کب کام ہوا بیٹا، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ فرسٹ آف آل پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنایا گیا تھا 1955 ٹو 1960 کے دوران۔ پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنایا گیا تھا۔ اس منصوبے کے اندر تمام چیزوں کو کار فرما رکھ کر ہمارے حکمرانوں نے پاکستان کی معاشی پالیسی کو ترتیب دیا تھا تاکہ پاکستان کے اندر زراعت، صنعت، تجارت، تمام چیزوں کو ایک ساتھ لے کے جایا جا سکے۔ جب پاکستان کے اندر ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، آبادی کے اوپر کنٹرول نہیں کریں گے، تو اس وقت تک پاکستان کے اندر کبھی بھی ہم اس ملک کو خوشحالی کی طرف گامزن نہیں کر پائیں گے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، یہ تو تھا معاشی منصوبہ بندی کی تعریف۔ تو اب دیکھتے ہیں بیٹا معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت کیا ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت، فکس آمدنی۔ فرسٹ آف آل معاشی منصوبہ بندی میں جو زیادہ مین کردار ہوتا ہے بیٹا وہ ہوتا ہے فکس آمدنی کا۔ فکس آمدنی کیا ہوتی ہے بیٹا؟ ہماری معیشت کا دار و مدار 3 اشیاء کے اوپر ہے: زراعت، صنعت، تجارت۔ اگر ہم لوگ اگر ہم لوگ پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی جو فکس آمدنی ہے، زراعت کے اندر، تجارت کے اندر، صنعت کے اندر، یہاں ہم لوگ ایک ایک لوگوں کی فکس آمدنی کی بڑھوتری میں دیکھنا شروع کریں تو پاکستان کے اندر جلد از جلد ایک معاشی منصوبہ بندی ترتیب پا جاتی ہے۔ ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ ہم لوگوں نے کس طرح فکس آمدنی کو دیکھنا ہے؟ بھائی ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس سال زراعت کے لیے کتنا بجٹ مختص کیا ہے۔ اگر بجٹ بھی مختص کیا ہے، کیا لوگوں کو زراعت کے اندر فکس آمدنی میں بڑھوتری ہو رہی ہے یا نہیں؟ تجارت کے اندر فکس آمدنی میں بڑھوتری ہو رہی ہے یا نہیں؟ صنعت کے اندر فکس آمدنی میں بڑھوتری ہو رہی ہے یا نہیں؟ جب تک ہم لوگ چیک اینڈ بیلنس نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کے اندر معاشی منصوبہ بندی آگے نہیں بڑھ سکتی، آگے پاکستان کے اندر خوشحالی بھی کبھی نہیں آ سکتی۔ اچھا بھائی، دوسری چیز ہے بیٹا قومی آمدنی میں اضافہ۔ قومی آمدنی میں اضافہ کیسے ہوگا بیٹا؟ فرسٹ آف آل قومی آمدنی یعنی اس ملک کی آمدنی کا انحصار سب سے زیادہ کس چیز پر ہے؟ چیک اینڈ بیلنس۔ پاکستان کے اندر درآمدات اینڈ برآمدات، کیا پاکستان باہر سے چیزیں زیادہ منگواتا ہے یا اپنی چیزیں باہر زیادہ بھیجتا ہے؟ بیٹا ہم لوگ فرسٹ آف آل
یہ دیکھیں گے کہ اس قومی آمدنی کا انحصار، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے فیکس آمدنی میں بتا دیا تھا کہ پاکستان کی قومی آمدنی کا انحصار زیادہ تر زراعت، صنعت، تجارت کے اوپر ہے، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس ملک کے باشندوں کو ایک اچھی راہ ہموار کریں تاکہ پاکستان کے لوگ اس زراعت کے اندر، تجارت کے اندر، صنعت کے اندر ایک سنتوں کو چھوٹ دیں. ہم لوگ تجارت کے لیے ہم لوگ ان کو سود قرضے فراہم کریں بغیر سود کے. اور تیسری بات، زراعت کے لیے ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ ہم لوگ زراعت کے لیے سیم تھور کا خاتمہ کریں، کھاد سبسڈی کے اندر فراہم کریں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ خوشحالی کی طرف گامزن ہوں. جب تک پاکستان کے اندر ان 3 اداروں کے اوپر کام نہیں کیا جائے گا. اب تیسری بات ایک اور بھی بتا دوں میں بیٹا آپ لوگوں کو، یہاں پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر کی بنیاد پر بھی پاکستان کی قومی آمدنی میں زیادہ اضافہ کیا جا سکتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے آلریڈی تعریفیں بتا چکا ہوں، پرائیویٹ کی، پبلک کی، سرکاری یعنی نیم سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کی تعریفیں میں آپ لوگوں کو آلریڈی بتا چکا ہوں. بیٹا یہاں یہ چیزیں ہیں کہ حکومت پاکستان اگر ان سرکاری، نیم سرکاری، غیر سرکاری اداروں کو بھی اپنے ساتھ شریک کامل کر کے کام کرے تو پاکستان کے اندر جلد از جلد معاشی منصوبہ بندی ترتیب پا جائے گی. ادروائز پاکستان کے اندر یہ معاشی منصوبہ بندی کبھی بھی ترتیب نہیں پا سکتی. اب جی اس کے بعد ہے جی ملازمتوں کی فراہمی. ملازمتوں کی فراہمی بیٹا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگوں کو ایک روزگار فراہم کیا جائے، یعنی افرادی قوت کو ایک کھپت کے نظام میں ڈالا جائے تاکہ پاکستان کے لوگ بے روزگاری سے بھی بچ سکیں اور ایک خوشحال معاشرے کے اندر زندگی بسر کر سکیں. اصل چیز بیٹا لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے، ملازمتیں فراہم کرنی ہے. پہلے بیٹا ہم لوگوں معاشی منصوبہ بندی کے اندر جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تیار کریں گے، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر ہم لوگوں نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جس طرح پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ بنایا تھا، اس منصوبے کے اندر ہم لوگوں نے یہ ترتیب دیا تھا کہ ہم اس 5 سال کے اندر پاکستان کے لوگوں کو 25 لاکھ لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے. دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے اندر کہا گیا تھا کہ ہم لوگ 75 لاکھ لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے. تو یہاں بھی یہی بات کار فرما ہے کہ اس ملک کے اندر اگر ہم معاشی منصوبہ بندی کی اہمیت کو دیکھیں تو ہم لوگوں کو اس ملک کے باشندوں کو گورنمنٹ جابز یا ان کو ایک روزگار فراہم کرنا ہے. میں روزگار کی پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پبلک اینڈ پرائیویٹ دونوں کی بنیاد پر پاکستان کی عوام کو روزگار فراہم کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے، جس کی بدولت معاشی منصوبہ بندی کہلاتی ہے. اب جی اس کے بعد اور چیزیں ہیں میرا بیٹا، 3-4 چیزیں ہیں وہ بھی میں سمجھا دوں آپ لوگوں کو. اب ہے معاشی خود کفالت. معاشی خود کفالت بیٹا پاکستان کی معیشت کا انحصار زیادہ تر جو زراعت کے اوپر ہے. حکومت پاکستان کو اس زراعت کے لیے کیا کام کرنا چاہیے تاکہ پاکستان کی جو معاشی بدحالی اس وقت آئی ہوئی ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے. بیٹا حکومت پاکستان کو چاہیے کہ فرسٹ آف آل اس ملک کے اندر جو ہماری زمین کے اندر خرابیاں ہیں اس کو دور کیا جائے، سیم تھور کا خاتمہ کیا جائے، عوام کو سبسڈی کھاد کے ذریعے سبسڈی دی جائے، عوام کو بغیر سود کے قرضے فراہم کیے جائیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام کو روزناس کیا جائے تاکہ پاکستان کے اندر اس معاشی خود کفالت کو آگے لے آیا جا سکے. ہمارا زیادہ تر انحصار پاکستان کی عوام کا اسی زراعت کے اوپر ہے. اگر ہم لوگ اس زراعت کے اوپر بھی پاکستان کی عوام کو سبسڈی فراہم نہیں کریں گے، عوام کو اس بنیاد کے اوپر سبسڈی فراہم نہیں کریں گے تو کبھی بھی پاکستان کی عوام کو ہم معاشی خود کفالت فراہم نہیں کر سکیں گے. ہماری معیشت زیادہ تر پاکستان کی اسی زراعت کے لیے چل رہی ہے. اگر پاکستان کے اندر زراعت کو پوسٹ پون کر دیا جائے، تجارت کو پوسٹ پون کر دیا جائے، صنعت کو پوسٹ پون کر دیا جائے تو پاکستان کے اندر کبھی بھی خوشحالی نہیں لائی جا سکتی. فرسٹ آف آل میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ پاکستان کے اندر جب تک ہم لوگ زراعت کے اوپر، ایگریکلچر کے اوپر کام نہیں کریں گے تو اس وقت تک پاکستان کے اندر معاشی بحران کو کبھی ہم لوگ ختم نہیں کر پائیں گے. معاشی بحران کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس معاشی خود کفالت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں زراعت کے اندر جتنی بھی بیماریاں موجود ہیں اس کو دور کرنے کی ہماری اولین ذمہ داری ہے. اچھا بھائی اس کے بعد صنعتی ترقی
صنعتی ترقی. بیٹا صنعت جسے ہم انڈسٹریز کہتے ہیں، اب حکومت پاکستان کو معاشی منصوبہ بندی کے لیے اس صنعتی ترقی کے ساتھ کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بیٹا حکومت پاکستان کو چاہیے کہ بڑے اور چھوٹے شہروں میں بڑی انڈسٹریز لگائیں، چھوٹی انڈسٹریز لگائیں. چھوٹی انڈسٹریز وہ ہوگی جہاں 1 سے لے کر 9 مزدور کام کرتے ہیں. بھاری انڈسٹریز وہ ہوگی جہاں 1 سے لے کر 100 مزدور کام کرتے ہیں. اب اس انڈسٹریز کے اندر پاکستان کے لوگوں کو ایک تو یہ روزگار فراہم کرے گی، نمبر 2 یہ ہمیں اشیاء فراہم کرے گی، جس کی بدولت پاکستان کے اندر معاشی خود کفالت زیادہ آنا شروع ہو جائے گی، جس کی بدولت ہم لوگوں کو کیا چاہیے کہ حکومت پاکستان کو کہ اس صنعت کے اندر اپنے لوگوں کو چھوٹ دیں، صنعتوں کے اندر، چھوٹی صنعتوں کے اندر بھی اور بڑی صنعتوں کے اندر بھی. تو دوسری بات کہ حکومت پاکستان کو ان صنعتوں کے اندر چھوٹ دینے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ بڑے اور چھوٹے شہروں کے اندر حکومت پاکستان کو چاہیے کہ صنعتیں لگائیں. اگر حکومت پاکستان چھوٹے بڑے شہروں کے اندر صنعتیں نہیں لگائیں گے، لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا، روزگار کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اشیاء بھی نہیں مل پائیں گی، جس کی بدولت ہمیں چاہیے کہ معاشی خود کفالت کو دور کرنے کے لیے ہمیں صنعتی ترقی کو زیادہ حائل کرنا ہوگا. جس طرح میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ ہمیں صنعت کے ساتھ زراعت کے ساتھ ہم لوگوں کو صنعت کی ترقی دینی چاہیے، صنعت کے ساتھ ہم لوگوں کو آگے تجارت کی بھی ترقی دینی چاہیے، تاکہ پاکستان کی عوام جو اس بے روزگاری کی حالت میں ہے اس سے ہمیں بچایا جا سکتا ہے. اچھا بھائی، اس کے بعد کم ترقی یافتہ علاقوں کی بہتری. بیٹا یہ ہے جی 6 کم ترقی یافتہ علاقوں کی بہتری. بیٹا یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو معاشی منصوبہ بندی اس لحاظ سے کرنی چاہیے، اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں یعنی پسماندہ علاقے ہیں، ان علاقوں کو ان علاقے کے برابر لے آنا چاہیے جو اس وقت پاکستان کے اندر بہت روشن مستقبل کے لیے چلے ہوئے ہیں. ہمیں جو ساؤتھ پنجاب ہے، بلوچستان کے کچھ علاقے ہیں، ان علاقوں کو زیادہ ترقی دینی چاہیے تاکہ یہ پاکستان کے اندر خوشحالی کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوں. حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جن علاقوں کے اندر ترقی نہیں ہے، جو علاقے ترقی یافتہ نہیں ہے، ترقی پذیر نہیں ہے، اگر کوئی بھی ملک ہو، وہ پاکستان ہو یا کوئی بھی ملک ہو، جب تک اس ملک کے اندر تمام شہروں کو، تمام علاقوں کو برابر ترقی نہیں دی جاتی، اس وقت تک اس ملک کے لوگوں کو برابر اس ملک کے علاقوں کو برابر جب تک ترقی نہیں دی جاتی تو اس ملک کے اندر تمام لوگوں کو برابر ایک تو ریلیف فراہم نہیں کیا جاتا، اور ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر کبھی بھی ترقی نہیں ہو پاتی جب تک اس ملک کے رہنے والوں کو برابر فراہم نہیں کی جاتی. یہاں بھی یہی چیز ہے کہ پاکستان کے اندر جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کو برابر ترقی دینا حکومت کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا بیٹا، اس کے بعد افرادی قوت کی کھپت. افرادی قوت کی کھپت، ہاں جی، یہ کیا ہے افرادی قوت کی کھپت؟ بیٹا یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ لوگوں کو ایک روزگار فراہم کریں تاکہ بے روزگار جو لوگ چل پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں ادھر ادھر، ان کو ایک انڈسٹریز کے ذریعے یعنی پرائیویٹ اور گورنمنٹ پبلک سیکٹر کے ذریعے ان افرادی قوت کو کھپایا جائے تاکہ لوگوں کو ایک بے روزگاری سے بچایا جا سکے. دوسری بات، ان لوگوں کو ایک روزگار فراہم کیا جا سکے تاکہ پاکستان کے اندر خوشحالی کا دورہ چل پڑے. آخر میں ہے بیٹا قیمتوں میں استحکام. بیٹا یہ ہے جب کسی چیز کی مانگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اگر معاشی منصوبہ بندی ہو تو اس کے اوپر جلد از جلد کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہمارے پاس کسی چیز کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ہے، جس طرح آپ لوگ موجودہ دور میں دیکھ لیں کوئی ایسی چیز ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کی قیمت نہ بڑھی ہو. ہمارے پاس موجودہ دور کے اندر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے. ہماری حکومت پاکستان جو موجودہ دور میں گورنمنٹ کر رہی ہے، ان کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کوئی منصوبہ نہیں ہے جس کے بدولت یہ ایڈمنسٹریشن
جو پاکستان کے اندر ان اشیاء کی قیمتوں کے اوپر کنٹرول کرنا ان کی اولین ذمہ داری ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ جس چیز کی قیمت بڑھتی ہے جس چیز کی مانگ بڑھتی ہے، اس کی قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جن اشیاء کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو حکومت پاکستان ان کے اوپر کنٹرول کرنا بھی حکومت کی اولین ذمہ داری ہے، تاکہ پاکستان کی عوام کو جو جائز ان کی ضروریات ہیں یہ فراہم کی جا سکے۔ بیٹا یہ تھا ہمارا چیپٹر نمبر 9۔ چیپٹر نمبر 9 کا پہلا کوسچن، پاکستان کی معاشی منصوبہ بندی اور اس کی اہمیت۔ میں نے تعریف بھی بتا دی اور اس کی ایکسپلینیشن بھی بتا دی کہ کس طرح ہم لوگوں نے اس معاشی منصوبہ بندی کو آگے لے کر چلنا ہے، کہ پاکستان کے اندر جب تک ہم لوگ معاشی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک پاکستان کے اندر کبھی بھی پاکستان کی عوام کو ایک مربوط نظام کے تحت آگے نہیں لے کے آیا جا سکتا۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ایک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ترتیب دینا چاہیے۔ جب تک ہم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ترتیب نہیں دے پائیں گے اس وقت تک پاکستان کے نیشنلٹی کے لوگوں کو، یعنی اس ملک کے رہنے والوں کو ہم کبھی بھی پرسکون ماحول فراہم نہیں کر سکیں گے، یعنی ان کو ہم روزگار بھی فراہم نہیں کر سکیں گے، پرسکون ماحول بھی فراہم نہیں کر سکیں گے، ان کو خوشحالی کی طرف گامزن نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر ہم پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ایک ملک کے اندر کرتے ہیں تو ان کی نیشنلٹی بھی خوش ہوگی، رہنے والے لوگ وہ مسلم ہوں نن مسلم ہوں جتنے بھی لوگ اس ملک کے اندر رہ رہے ہوں گے، اگر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی نہ اشیاء کی قیمتیں بڑھیں گی، نہ پاکستان کی عوام کو بے روزگار کیا جائے گا، بلکہ جس طرح 5 سالہ پہلا ترقیاتی منصوبہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے اندر اعلانیہ جاری کیا گیا تھا کہ ہم اس 5 سال کے اندر لوگوں کو 25 لاکھ لوگوں کو روزگار فراہم کریں گے، لیکن 25 لاکھ لوگوں کو وہ روزگار تو فراہم نہ کر سکے، لیکن کچھ لوگوں کو وہ روزگار تو فراہم کر سکے ایک پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے، ایک منصوبہ بندی کے ذریعے۔ لیکن موجودہ دور کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکشن دیکھنی ہے آئیڈیا کے مطابق کہ کیا پاکستان کے موجودہ دور کے اندر بھی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ موجود ہے یا نہیں۔ بیٹا ہمارے پاس اس وقت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر پاکستان کے اندر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر زور دے دیا جائے تو جلد از جلد پاکستان کے اندر دیکھیں جس طرح اشیاء کی قیمتوں کے اندر کنٹرول کرنا حکومت کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اگر ہمارے پاس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی تو ہمیں قیمتوں کا اتنا خسارہ نہ ہونا شروع ہوتا کہ ہم اتنی قیمتیں بھر کر اشیاء خریدتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک، معاشی منصوبہ بندی اور اس کی اہمیت۔ تو دوسری بات میں بیٹا آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں، آلریڈی میری عادت ہے کہ میں آپ لوگوں کو کلاس کے اندر بھی ایک جنرلی لیکچر دیا کرتا تھا کہ بیٹا آپ لوگ سیریس ہو کے پڑھیں۔ آج تو آپ لوگ ماشاءاللہ گھروں میں ہیں، لیکن آپ لوگوں کے اوپر آج بھی ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگ آج بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ایک گھر میں لیکچر بھی لیں اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی آپ لوگ دیتے رہیں۔ وہ بوائز اینڈ گرلز دونوں کے لیے ہی ہے میرا آج کا لیکچر، کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ کو جو شیڈول ٹیسٹ ہے وہ بھی سینڈ کر دیا گیا ہے ہر سبجیکٹوں کے، آپ لوگ اس کو ٹیسٹ دیں، ٹیسٹ دینے کے بعد کالج کے اندر جمع کروائیں اور وہ آپ لوگوں کو چیک کروا کر دے دیں گے۔ لیکن اصل چیز بیٹا جب تک آپ لوگ محنت نہیں کریں گے کبھی بھی پاس نہیں ہوں گے۔ میں پہلے کہتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس سال ہمارے پیپر نہیں ہوں گے، بیٹا اس سال آپ لوگوں کے پیپر ہر حال میں ہوں گے۔ آپ لوگ پڑھیے تمام سبجیکٹوں کو، اگر آپ لوگ لیکچر نہیں لے پاتے ایڈ زوم کے اوپر تو آپ لوگ ایس میتھمیٹیکل ورلڈ کا جو چینل بنا ہوا ہے سر شفیق صاحب کا، اس چینل کے اوپر تمام ٹیچر حضرات کے لیکچرز اپلوڈ ہو جاتے ہیں، وہاں سے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر کے یا آن لائن سن لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کی جو پڑھائی ہے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ تو بیٹا دوسری بات یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ میں نے آپ لوگوں کو آلریڈی جو 10 کوسچن لکھائے تھے اس 10 کوسچنوں کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ لیکن جو ٹیسٹ ہم نے اس چھٹیوں کے اندر لینے ہیں اس کے اندر بھی میں نے کوشش کی ہے کہ انہی 10 سوال کو بار بار دہرایا جائے تاکہ آپ لوگوں کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکے اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک
تیاری بھی آپ لوگوں کی اچھی ہو سکے۔ تو دوسری بات، ہمارا جو سلیبس ہے، شارٹ سلیبس کے مطابق میں آپ لوگوں کو کہا کہ ہم شارٹ سلیبس کے مطابق چلیں گے۔ بقیہ 1-2 ٹاپک ہیں اس چیپٹر کے اندر، صنعتی ترقی، تجارت، تعلیم وغیرہ۔ بقیہ ہم لوگوں نے آخری چیپٹر اور 10واں چیپٹر دیکھنا ہے، تحفظ نسواں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ تو بیٹا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ایک ترتیب کے مطابق پڑھتے رہیں۔ ٹیسٹ ہماری یہ چیپٹر ہمارے کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں۔ جب ٹیسٹ شروع ہوں گے تو اس میں آپ لوگوں کو سٹڈی زیادہ نہیں کراؤں گا۔ آلریڈی میں نے آپ لوگوں کو ایک ایک لفظ پڑھا دیا ہے، تو اس سے آپ لوگوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے کس طرح پڑھنا ہے۔ تو دوبارہ آخر میں بھی میں آپ لوگوں کو 2 منٹ کے اندر کنکلوژن کر دوں کہ یہ معاشی منصوبہ بندی ہم لوگوں نے کس طرح پاکستان کے اندر بنائی ہے۔ معاشی منصوبہ بندی کیا چیز ہے؟ ملکی وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا نام معاشی منصوبہ بندی ہے، لیکن اس ملک کے رہنے والے لوگوں کو اس معاشی منصوبہ بندی کے اندر کس طرح چلایا جائے، کس طرح لے آیا جائے۔ جب اس ملک کے اندر ایک معاشی منصوبہ بندی ترتیب دے جاتی ہے تو کس طرح معاشی منصوبہ بندی ترتیب دینے کے بعد پاکستان کی عوام کو ان تمام چیزوں کے اوپر کس طرح سہارا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ بیٹا یہ ساری چیزیں کہ ہم نے بتا دیا ہے میں نے آپ لوگوں کو، پاکستان کی زیادہ تر آمدنی کا انحصار زراعت، تجارت، صنعت کے اوپر ہے، لیکن پاکستان کے اندر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جب پاکستان کی عوام ان چیزوں کے اوپر کنٹرول نہیں کرے گی، ایک معاشی منصوبہ بندی ترتیب نہیں دے گی، تو اس وقت تک پاکستان کے اندر معاشی منصوبہ بندی کے ساتھ ساتھ پاکستان کی عوام کو خوشحال بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ جب اس عوام کو ایک خوشحال پرفضا ماحول فراہم نہیں کر سکیں گے تو اس وقت تک ہم پاکستان کے اندر کبھی بھی اس پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر آگے نہیں چل سکیں گے۔ اچھا جی، اب 2 منٹ آپ لوگوں کا سوال و جواب کا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کوئی سوال، کوئی جواب اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آپ لوگ چیٹ کر دیجئے، تو مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں نے جو معاشی منصوبہ بندی ہم لوگوں نے پڑھی ہے، ان میں آپ لوگوں نے کیا فیل محسوس کیا ہے، کیا آپ لوگوں نے معاشی منصوبہ بندی کس طرح پک اپ کی ہے۔ بیٹا اصل چیز کوئی بھی ملک ہو، گو پاکستان ہو، بھارت ہو، افغانستان ہو، ایران ہو، یعنی مسلم نن مسلم جتنے بھی آل اوور ورلڈ کے ممالک ہیں، اگر اس ممالک کے اندر معاشی منصوبہ بندی نہیں ہوگی تو اس ملک کے لوگوں کو پرسکون ماحول فراہم کبھی بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے پاکستان کے اندر پاکستان کی نیشنلٹی کے لوگوں کو بھی، پاکستان کی عوام کو بھی، پاکستان کے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس ملک کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی عوام کے لیے معاشی منصوبہ بندی کو ترتیب دیں۔ اگر وہ معاشی منصوبہ بندی کو ترتیب نہیں دیں گے تو کبھی بھی اپنی پوری 22 کروڑ کی عوام کو خوشحال نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اس کے بعد ایک اور چیز، صنعتی ترقی کو بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈسکشن کر دوں۔ بیٹا حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جو 1 سے لے کر جہاں 9 مزدور کام کرتے ہیں، جسے چھوٹی انڈسٹریز یا چھوٹی صنعت کہا جاتا ہے، حکومت کو پہلے کیا چاہیے ان صنعتوں کے لیے کہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان چھوٹی صنعتوں کو فی الفور قرضے فراہم کریں، چھوٹیں دیں، تاکہ ایک لوگوں کو روزگار فراہم ہو اور دوسری بات جس نے صنعت لگائی ہے اس کو بھی کچھ بینیفٹ ملے۔ اگر حکومت پاکستان شروع سے ان چھوٹی صنعتوں کے اوپر بڑے بھاری ٹیکس لگانا شروع کر دے تو وہ بینیفٹ کی بجائے لاس کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا، تو وہ یہ صنعت کو آگے لے آنے کی بجائے اس صنعت کو پیچھے لے آیا جائے گا، وہ کام کرنے کی بجائے اس کام کو چھوڑ دے گا، جس سے نہ صرف نقصان ہوگا بلکہ ان 9 لوگوں کا بھی روزگار ختم ہو جائے گا اور اس ایک آدمی جس نے ایک چھوٹی انڈسٹری لگائی ہے ان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد قیمتوں میں استحکام بھی میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا ہے کہ جس اشیاء کی مانگ بڑھتی ہے تو قیمتیں بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، جب قیمتیں بڑھتی ہیں تو وہ چیزیں قیمتیں بھی اپنی
بڑھا دیتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس معاشی منصوبہ بندی اینڈ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو کار فرما رکھ کر آگے لے آیا جائے۔ تو یہ تو تھا، ایکسپلین بھی کر لیا، بقیہ چیزیں بھی آپ لوگوں کو سمجھا دی میرا بیٹا۔ اب نیکسٹ لیکچر دیکھنا ہے کس کا ہے، تو آپ لوگ 2-3 منٹ تک ویٹ کیجئے گا۔ 2-3 منٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کس کا لیکچر ہے آپ لوگوں کے لیے۔ کوئی کہہ نہیں، کیوں بات کسی تو ہنڈے کی دے لیکچر میں نہیں ہونا دیونے والی ادھر دیونے بتاؤ تو سنڈے کی نو بند چھڑا نہ دے میں پکڑا نا پہلے بلاؤ چاک میرا لیکچر سن وہ الگ الگ نہ بڑا اکٹھے ہونے والے تو آسن تو ٹھیک ہے تو میں نہ اسلامیات اختیاری کا لیکچر شروع ہے۔ جو بچے انتظار کر رہے ہیں وہ آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم نے پڑھنا ہے رکوع نمبر 9 کا دوسرا حصہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب وہ لوگ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، جب علیحدہ ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں بعض ان کا بعض سے، یعنی ایک دوسرے سے، بعضهم الی بعض، ایک دوسرے سے جب وہ الگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم بتلاتے ہو ان لوگوں کو بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، جو میسر کیا ہے، دیا ہے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ رب کے سامنے وہ حجت قائم کریں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، ان کو یہ پتہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودیوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ منافقین یہودی، یعنی منافق یہودیوں میں بھی ہوا کرتے تھے، یہودی بھی منافق ہوا کرتے تھے، وہ بھی ان کے یہاں پر اس آیت کے اندر ان کے حال اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہود مدینہ کسی طرح سے اچھے کردار کے مالک نہ تھے، ان کا کردار اچھا نہ تھا۔ تو بعض کے وہ اسلام دشمن تھے، کچھ منافقانہ دوستی اختیار کیے ہوئے تھے۔ یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، جب ایک دوسرے کے ساتھ ساتھیوں سے ملتے تھے، اپنے ساتھیوں سے ملتے تھے، تو وہ مسلمانوں کو باہم طعن و تشنیع کرتے تھے۔ حالانکہ تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ پیشین کو وسلم کے بارے میں بتلایا ہے. تو سب کچھ دیکھنے کے باوجود پھر بھی وہ کیا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو طعن و تشنیع دیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا، حالانکہ ان کو یہ بیان کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ان احمقوں کو، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہے. اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. آسمانی کتابوں کے دلائل پیغمبر اسلام مسلمانوں کو گاہ کر دے. یہودیوں نے رجم کی آیت چھپائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ظاہر کر کے انہیں رسوا کیا. یعنی ان لوگوں نے چھپایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا. اور اسی طرح آیت نمبر 78 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. ان میں سے کچھ ان پڑھ تھے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے کچھ ان پڑھ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے یہودیوں میں سے. لا يعلمون الکتاب، وہ اپنی کتاب کو نہیں جانتے تھے، کتاب کا علم نہیں تھا. الا امانیہ، مگر جو وہ سنتے تھے، جو ان کے سامنے ہوا کرتا تھا، جو کچھ وہ سنتے تھے ان کو ہی وہ ظاہر کرتے تھے، ان کو ہی بیان کرتے، سنی سنائی باتیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یا وہ اپنے گمان کے مطابق، اپنے وہم کے مطابق، جو ان کا ذہن کہتا، جو ان کا وہم ہوتا، جو ان کا خیال ہوتا، جو اپنے خیالوں کے مطابق ہی بیان کرتے تھے، گمان کے مطابق بیان کرتے تھے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ان کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے. اور ہمیں بھی ہمیں قرآن جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کتاب کو دیکھ کر پڑھیں. سنی سنائی باتیں، یعنی دیکھی دکھائی سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ قرآن کہتا ہے، جو کچھ حدیث کہتی ہے، ان کے مطابق ہی کام کرنا چاہیے، ان کے مطابق ہی تمام مسائل کا حل دینا چاہیے. اور اسی طرح آیت نمبر 79 کے اندر، آیت نمبر 79 میں یہودی علماء کی حالت بتائی گئی. آیت نمبر، اس آیت کے اندر یہودی علماء کی ایک خوبی اور حالت بیان کی گئی. وہ حالت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ان کی کیا، یہودی علماء کی حالت کیا تھی کہ علماء یہود نے اپنے من گھڑت عقائد نظریات کو کلام الہی کے ساتھ اس طرح خلط ملط کر دیا کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان دونوں میں تفریق کرنا مشکل ہو گیا. یعنی اصل جو کتاب ان کو دی گئی تھی تو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مرضی کے خیالات، اپنے من پسند چیزیں اس کتاب کے اندر لکھ کے خلط ملط کر دے کہ الگ اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، اس طرح خلط ملط کر دیا گیا تو تفریق کرنا مشکل ہو گیا کہ اصل شے کیا ہے، نقل شے کیا ہے. تو تحریف شدہ قصوں کو وسیلہ جاہ و جلال بنا لایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدنیتی کو ان الفاظ میں ظاہر کیا کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے. یعنی لکھتے اپنے ہاتھ سے، کہتے ہیں یہ کلام الہی ہے. جس طرح اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے، تباہی و بربادی ہے. ویل ایک روایت کے اندر تفسیر میں آتا ہے، ویل ایک وادی کا نام ہے. ویل ایک وادی کا نام ہے، جہنم کے ایک علاقے کا نام ہے، ایک گھاٹی کا نام ہے ویل. تو سب سے زیادہ سزا وہاں پر دی جائے گی، زیادہ عذاب وہاں پر دیا جائے گا. تو اس ویل وادی کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے. تو یہاں پر معنی کیا ہے؟ ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی و بربادی ہے. تو للذین، ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھ سے لکھ کر مسائل بیان کرتے تھے، لکھتے اپنے ہاتھ سے، اس میں تفریق کر کے الگ الگ بیان کر دیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے. کہتے ثم یقولون، پھر وہ کہتے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے. لکھتے خود مسائل اپنی مرضی سے، لوگوں سے پیسے لے کے، لوگوں سے آگے ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تو وہ تھوڑی قیمت خرید کر، لوگوں سے قیمتیں لے کر، لوگوں سے پیسے لے کر، اپنی مرضی سے مسائل لکھ کر، اپنی مرضی سے باتیں لکھ کر کہتے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. یہودی علماء اس طرح کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ ہلاکت، تباہی و بربادی. ویل وادی جہنم کا ایک
طبق ہے جہنم کے اندر، ایک علاقہ ہے، ایک حصہ ہے، اس کے اندر یہ وہ لوگ جائیں گے کہ جو اللہ کی آسمانی کتاب میں تبدیلی کرتے تھے وہ جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ہے، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے، اسی کے مطابق بیان کریں، اس سے الگ بیان نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ ایک حدیث بیان کر کے اس میں کچھ اپنی مرضی کی باتیں بھی بیان کر دی جائیں۔ بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن اعتماد کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ کہنا کہ یہ حدیث کے اندر ہے، یہ قرآن کے اندر ہے، حالانکہ وہ قرآن کے اندر نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت، تباہی، بربادی ہے۔ چاہے وہ یہودی کریں، چاہے وہ عیسائی کریں، یا چاہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرد کرے، تو وہ کریں گے، اپنی کتاب میں تبدیلی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا؟ فویل للذین، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اس آیت کے اگلے حصے کے اندر اللہ نے فرمایا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، جو انہوں نے لکھا اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت، تباہی اور بربادی ہے۔ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے جو وہ کمائی کر رہے ہیں، جو وہ کما رہے ہیں، جو وہ پیسے کما رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے، تباہی اور بربادی ہے۔ تو یہ یہودی علماء کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ اگلی آیت 80 کے اندر، آیت نمبر 80 کے اندر یہودی علماء کہتے تھے کہ ہم دوزخ کا حقدار کون ہے؟ یہودی علماء کیا کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر ہم جائیں گے، یہودی کہا کرتے تھے ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جہنم میں جائیں گے تو چند دن جائیں گے، جتنے دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، وہ جو بچھڑا بنایا تھا تو اس بچھڑے کی پوجا کی تھی، اتنے دن ہی ہمیں جہنم میں رکھا جائے گا، پھر ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ یہ غلط بات ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، وہ لوگ یہودی کہا کرتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار، نار نہیں چھوئے گی، نہیں آگ ہمیں لگے گی، الا ایاما معدودا، مگر گنتی کے دن، چند دن ہمیں آگ لگے گی، اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے یہ عہد لیا ہے؟ اللہ نے تم سے عہد لیا ہے، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں آگ جو ہے نا چند دن لگے گی؟ نہیں، قل کہہ دیجئے اتخذتم، کیا تم نے اللہ کے نزدیک تم نے یہ عہد لیا ہے؟ اللہ نے تمہیں کوئی وعدہ، کوئی دلیل نازل کی ہے؟ اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تم سے تو فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم وہ چیز کہتے ہو اللہ پر جو تم جانتے نہیں ہو، جو تمہیں پتہ نہیں ہے، تم وہ بات کہتے ہو جو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی دلیل نازل کی ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اے یہودیو، آپ جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں آگ جو ہے نا چند دن لگے گی، چند دن چھوئے گی، اس کے بعد جہنم میں ہم چند دن جائیں گے، اس کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا، تو یہ تم کس بات پہ، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہو، کوئی عہد دیا ہو۔ اگر اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے تم سے تو اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یا تم نے پھر اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، تم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو تم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، وہ چیز بنا لی ہے جو تمہیں پتہ بھی نہیں۔ ہم تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر وہ چیز تم کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ اللہ تبارک نے فرمایا ہاں بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ آیت نمبر 81 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا دوزخ کے حقدار وہ ہیں، جنت اور دوزخ کے حصول کا ایک معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے، وہ قانون کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا قانون ہے، وہ جو بدی کرے گا اس پر ڈٹا رہے گا تو یہی وہ جہنمی ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ چنانچہ بعض یہودی کہتے تھے کہ ہم آتش دوزخ سے بالکل محفوظ رہے گے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر موجود ہوں گے، وہ ہمیں چھڑا لیں گے، یہود کہا کرتے تھے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قرآن کے اندر کیا ہے؟ بلا من کسبا، ہاں جس نے کمایا گناہ، بلا من کسبا جس نے کمایا کیا،
सय्यतन कोई गुनाह कोई बुराई, अहातत बिही खतियतहु तो वो गलती वो गुनाह उसको घेर लेगा। जो गलती वो दुनिया के अंदर करेगा क़यामत के दिन वो गलती उसको पकड़ लेगी, वो गुनाह उसको घेर लेगा। फौलाइक अस्हाबुन नार वो जहन्मी है, हम फीहा खालिदून उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वो जहन्मी है, वो हमेशा हमेशा रहेंगे, वो उससे निकल ना पाएंगे। तो जो बुराई करता है, जो गुनाह करता है, जो जिस कौम की मुशाबहत करता है, वो क़यामत के दिन उनके साथ होगा। ये हदीस के अंदर है, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो बंदा जिस कौम की मुशाबहत करता है, जो बंदा जिसके साथ उठता बैठता है, वो क़यामत के दिन उसी के साथ ही होगा, वो क़यामत के दिन उसी के साथ ही होगा। तो यहाँ पर भी ये फरमाया गया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, बला मन कसबा सय्यअतन व अहातत बिही खतियतहु फौलाइक अस्हाबुन नार, जो बंदा कमाएगा बुराई, जो बंदा बुरे काम करेगा, बुराई करेगा, व अहातत बिही खतियतहु तो वो गलती उसको घेर लेगी, वो गुनाह उसको घेर लेगा, पकड़ लेगा, वो गुनाह उसको जहन्नम की तरफ ले जाएगा। जिस तरह नेकी, नेकी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आखिर नबी इरशाद फरमाते हैं, खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है कि अल कुरान व सौम यशफ़ान लिल अब्द, असौम वल कुरान यशफ़ान लिल अब्द, ये रोजा और कुरान कल क़यामत के दिन बंदे की सिफारिश करेगा। नेकी है, रोजा क्या है? नेकी है। तो ये रोजा जो है ना, कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सिफारिश करेगा। अल्लाह को कहेगा, ये मेरे लिए मुझे रोजा रखा था, अल्लाह तेरे लिए रोजा रखा था, भूख प्यास बर्दाश्त की थी, तेरे रजा के लिए बर्दाश्त की थी, तो लिहाजा मैं सिफारिश करता हूँ कि अल्लाह इसको जन्नत में भेज दे। इसी तरह कुरान भी सिफारिश करेगा कि अल्लाह तेरी रजा के लिए, तुझे खुश करने के लिए मेरी तिलावत किया करता था, मुझे पढ़ता था, तो लिहाजा अल्लाह मैं सिफारिश करता हूँ इसको जन्नत में भेज दे। तो जिस तरह नेकी सिफारिश करेगी, इसी तरह बुराई भी सिफारिश करेगी, बुराई भी कहेगी, बुराई उसको घेर लेगी। जिस तरह कुरान की आयत है, बला मन कसब सय्यतन व अहातत बिही खतियतहु फौलाइक अस्हाबुन नार, जो बंदा बुराई कमाएगा, बुराई करेगा, व अहातत बिही खतियतहु वो बुराई वो गुनाह उसको घेर लेगा, उलाइक अस्हाबुन नार वो जहन्नम में जाएंगे, हुम फीहा खालिदून वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। इस्लामी अकायद का मुनकिर, इस्लामी अकायद पर अमल ना करने वाला और इनकारी जो है, अस्हाबुन नार वो जहन्मी है, हुम फीहा खालिदून वो जहन्नम हमेशा हमेशा रहेगा। जो कुरान को मानता ही नहीं है, जो कलमे को मानता ही नहीं है, जो इनकारी है, नबी की जिंदगी में आया, नबी की मौजूदगी में, नबी की शरीयत की मौजूदगी में आया, इस्लामी शरीयत के मुताबिक आया और उसने कलमा ना पढ़ा, देखा समझ बूझ के पढ़ के फिर भी वो ईमान ना लाया, इस्लामी अकायद के मुताबिक जिंदगी ना गुजारी, तो सारी जिंदगी बुराइयों में उसने जिंदगी गुजार ली, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा। तो कुरान कहता है अस्हाबुन नार वो जहन्नमी है, हुम फीहा खालिदून उसमें हमेशा हमेशा रहेगा। और इसी तरह इसका अपोजिट जो है, इसका मुखालिफ जो है, उलट जो है, वो ये है, वल्लज़ीना आमनू वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात नेक काम किए, ईमान लाए और नेक काम किए, जन्नत के हकदार है। जन्नत के हकदार कौन है? अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस गलत गुमानी की तरदीद कर दी। इरशाद फरमाया कि निजात का दारोमदार सिर्फ दो बातों पर है, निजात सिर्फ दो बातों पर है। पहली ये है कि आदमी ईमानदार हो, ईमान वाला हो, निजात के लिए ईमान शर्त है, ईमान होगा तो निजात मिलेगी, ईमान नहीं तो निजात नहीं है। अब ये गैर मुस्लिम जो है ना, अक्सर बच्चे ये सवाल करते हैं कि गैर मुस्लिम रिफाया अम्मा वाले काम करते हैं, गैर मुस्लिम अच्छे अच्छे काम करते हैं, शहराएं बनाते हैं और क़यामगाह बनाते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, खैर खाही करते हैं, यानी जितने भी रिफाया अम्मा वाले काम हैं, अगर वो गैर मुस्लिम करें तो फिर वो क्या होगा? तो उनका ईमान नहीं है। निजात के लिए सबसे पहले ईमान का होना जरूरी है। तो जब ईमान नहीं है तो जितनी भी काम करते जाएं, मसलन आप देखें, आपने कलमा नहीं पढ़ा, कलमा नहीं पढ़ा, वो तो दूर की बात है ना कि गैर मुस्लिम रिफाया अम्मा वाला काम करे। एक मुसलमान है, सिर्फ कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सिर्फ कलमा पढ़ता है, बस
کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا محمد رسول، اس کے بعد عمل نہیں کرتا، اس کے بعد عمل نہیں کرتا، کیا وہ جنت میں جائے گا؟ وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صرف وہ کلمہ ہے، صرف اس کا ایمان ہے، وہ بھی ایمان ادھورا ایمان ہے، صرف برائے نام اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو یہاں پر نجات ملے گی صرف دو باتوں پر۔ پہلا یہ ہے کہ اس کا ایمان ہو، پہلا یہ ہے اس کا ایمان ہو، ایماندار ہو۔ دوسرا یہ ہے ایمان کے ساتھ ساتھ وعمل الصالحات، نیک عمل، نیک عمل ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا سورہ عصر کے اندر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی، مجھے قسم ہے زمانے کی، والعصر مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ کون سا انسان نقصان میں ہے؟ کون سا انسان نقصان میں ہے؟ جو ایمان نہیں رکھتا۔ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، ایمان ان کا ایمان ہے، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ گھاٹے میں نہیں ہے۔ باقی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، اور وہ گھاٹے میں نہیں ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں وعملوا الصالحات، عمل نیک کیے۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کو لازمی قرار دیا ہے۔ تو جنت کے حقدار وہ ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنتی ہیں، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس طرح وہ اہل آگ جہنم والے جو ہیں نا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اسی طرح اصحاب الجنت بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جزاک اللہ۔